الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، والصلاة والسلام علی خیر الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، خاتم النبیین، المخاطب طه ویاسین، النبی المعین والرسول المصدق ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، مجالس اربعین کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور اس امر کا بہرحال احساس ہے ویک ڈیز میں مومنین کے لیے 7:45 بجے تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اور مشکل ہو رہا ہے، لیکن ذمہ داری اور ہماری مجبوری بھی پیش نگاہ رکھیے، اور یہ بھی سوچیے کہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن جس ذکر کے لیے آپ اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں بس کام آنے والا ذکر یہی ہے، اور کام آنے والا وقت بھی وہی ہے جو اس ذکر میں صرف ہو جائے۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ موضوعات، ٹاپکس جو تقریروں کے ہوں وہ ایسے ہوں کہ جن سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ زندگی ہماری دین کے مطابق گزرے، اور تبلیغ کی جو راہیں ہیں ان راہوں میں اور اس انداز میں دین کو اس طرح متعارف کرایا ہے کہ گویا دین کوئی اور حقیقت ہے اور انسان کچھ اور مخلوق ہے۔ نتیجہ یہ ہے جب دین اور دینی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو ہمارے رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سروں پر کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دین انسانوں کے ساتھ کوئی خارجی نسبت نہیں رکھتا، بلکہ یہ خود انسان کے وجود کی پکار ہے۔ اور اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ توحید، اسلام، اسلامک ٹیچنگز آر دی پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومینٹی اینڈ ہیومن لائف، تو پھر دین کی تعلیمات ہم کو سہل معلوم ہوں گی، آسان معلوم ہوں گی۔ اس لیے دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین سہل، آسان دین۔ کیوں آسان دین؟
اس لیے کہ یہ دین انسانوں کو فطرت پر خلق کرنے کے بعد اس دین کو بھی فطرت پر خلق کیا گیا۔ اس لیے دین اسلام کا ایک اور نام ہے جس کا کہتے ہیں دین فطرت۔ تو دین اسلام آسان دین بھی ہے، دین اسلام دین فطرت بھی ہے، دین اسلام دین سہل بھی ہے، دین اسلام دین انسانیت بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جو آواز ہم کو ملتی ہے مبلغین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کچل دیں، نفس کو مار دیں۔ اور میں آج اس دوسری مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نفس کو کچلنے کے بجائے نفس کو آراستہ کریں، نفس کو مضبوط بنائیں، نفس کو مستحکم بنائیں، نفس کو ایسا بنا دیں کہ وہ صلاحیتوں کو، کیفیتوں کو وصول کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا اس لیے کہ نفس کو کچل دیں، نہیں، اس نے قسم کھائی تو یہ کہہ کر نفس وما سواہا، اور پھر فرمایا کہ جو اپنے نفس کو بھول جاتا ہے پروردگار اس کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے وہ بات جہاں سے دین کا آغاز ہوتا ہے عزیزو، وہ ہیومینٹی ہے، وہ انسانیت ہے۔ وہ دین جو انسانی ویلیوز کو نہ بتا سکے وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا آغاز انسانوں سے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرادہ نماز بھی نماز ہی ہے، باجماعت نماز بھی نماز ہے، لیکن باجماعت نماز کے ثواب اتنے ہیں کہ فرشتے بھی اس ثواب کا شمار نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، انسانوں سے تعلق کی بات ہے کہ جہاں سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے پڑوس کے پیس کا، سکون کا، خوراک کا ذمہ دار ہے۔ نے کیا عرض کیا؟ پڑوس کا، نیبرہڈ کا، ہمسائے کا، برابر والے کا۔ نہیں، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ پڑوس کیا ہے، نیبرہڈ کی لیمٹس کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر سمت میں، ہر ڈائریکشن میں 40 گھر۔ تو ایک مسلمان کتنے گھروں کے امن و سکون کا ذمہ دار ہے؟ 160۔ تو عزیزان محترم، مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ میرا حساب کمزور ہے، آپ حساب کر سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کو آپ 2 ارب تک بھی محدود کر دیں، 1 ارب تک محدود کر دیں، تو 60 ارب کے امن و سکون کے آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن متمدن دنیا کو یہ باتیں کسی نے بتائیں؟ اگر ہم آقائے دو جہاں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے، میرا امام فرماتا ہے، چھٹا امام حضرت آل محمد علیہ السلام، تو تم پر فرض ہے کہ لوگوں کو ہماری تعلیمات سے آگاہ کرو، اس لیے کہ جب وہ ہماری تعلیمات سے واقف ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہماری طرف مائل نہ ہو جائے۔ لیکن عزیزو، ہوا یہ ہے کہ اس مملکت میں آنے کے بعد بجائے اس کے کہ ہم یہ پیغام پہنچاتے، اسلام کے سفیر بنتے، اس میلٹنگ پاٹ تھیوری میں آ کر ہم بھی اس کا حصہ بنے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی اپنی ذات سے شروع ہوئی اور اپنی ذات پہ ختم ہے نا۔ عالمی عزیزان گرامی، ہے میری عادت نہیں ہے واقعاً میں موعظت، نصیحت، واعظ نہیں کرتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں۔ جس چیز کا نام اسلام ہے اس چیز کا نام انسانیت ہے، اور ایک انسان کی عزت و احترام اتنی ہی محترم ہے جتنی پروردگار عالم کی طرف سے خانہ کعبہ کی حرمت۔ اور یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے، سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے 2 خطبے ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ خطبہ ہے جو حضور نے کوئی ابو قبیس
پر بلند ہو کر پہلا خطبہ جہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے، جو آپ نے لوگوں سے سنا ہے، مقررین سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، کہ آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، فقط ایک جملہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا۔ لوگوں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ۔ نہ تو ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، نہ ان سے عبادت کا مطالبہ کیا، لیکن جملہ ایسا کڑا تھا کہ وہ لوگ جو اس بات کے سننے سے پہلے حضور پر جان نچھاور کر رہے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اس جملے کے سننے کے بعد حضور کے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ بھائی 360 بتوں کو وہ خدا مانتے تھے، اسے خدا کو اور مان لیتے۔ جہاں 360 بت تھے، they used to worship them, bow their heads before 360 idols, 360 statues۔ تو کیا برا تھا ایک اور خدا سے؟ لیکن وہ جان رہے تھے کہ ایک خدا کو ماننے کے بعد، ایک خدا کا اقرار کرنے کے بعد، ایک خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری تمام تر مراجعت کرتی ہے اس پروردگار کی طرف۔ یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے مجھے نفع بھی اس کی طرف سے ملے گا، پان بھی اس کی طرف سے ملے گا، صحت بھی اس کی طرف سے ملے گی، زندگی بھی اس کی طرف سے ملے گی۔ گویا کہ یہ فرما رہے تھے کہ no one has right to rule others human۔ انسان آزاد ہے، یہ پیغام ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، وہاں پر اس بات کو کون پسند کرتا ہے؟ نتیجہ دشمن ہو گئے۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اپنی گفتگو سے متصل رہوں۔ یہ پہلا خطبہ۔ آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہاں حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، برائے کرم آپ حضرات جہاں بیٹھیں مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں، تو وہاں اس بات کا تذکرہ کریں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جس طرح یہ خانہ کعبہ محترم ہے، جس طرح یہ حج محترم ہے، جس طرح قرآن محترم ہے، جس طرح یہ ایام محترم ہے، اسی طرح ایک انسان کی جان و مال دوسرے انسان کے لیے محترم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان و مال، ایک انسان کی جان و مال دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہے کہ اچھی بات ہے، نہیں ایسی جیسے کعبے کی حرمت، جیسے قرآن کی عزت، جیسے حج کے ایام، اتنا بلند کیا انسانی احترام کو۔ عزیزو، آج تبلیغ کے نام پر انسانیت کو ایک حصار میں لینے کے بجائے انسانوں میں ایسی دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ اب کیسے عرض کروں عزیزان گرامی، اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا ایک مکان میں اور دنیا کی آبادی ایک خاندان میں بدل جائے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جو نیبرز کے حقوق بتائے، کیا کبھی ہم نے معلوم بھی کیا ہمارے نیبرز میں ہیں کون؟ آپ کہتے ہیں میڈیا یہ کرتا ہے، اخبار یہ بتاتا ہے، ریڈیو یہ بتاتا ہے، تو میڈیا میں وہ طاقت نہیں ہے جو آپ کے کردار میں ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، مخاطب کر کے آپ کو، شیعوں کو، چاہنے والوں کو، اور واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ ایک مقام سے تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو کہیں سے عبادت کی آوازیں آتی ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں مولا۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے یہ بکھر جائے، اللہ کرے یہ بکھر جائے۔ اب آپ سوچئے یہ دعا ہے، کیا مطلب کہ جہاں جہاں بکھر کے جائیں گے وہاں وہاں پیغام آل محمد کے امین بن جائیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے۔ یہ تو انتہائی لیم ایکسکیوز ہے کہ آپ کہیے it is very hard for a Muslim to survive in this atmosphere۔
ایمان اس قوت کا نام ہے جس سے نفاق کو خطرہ محسوس ہو. اسلام اس قوت کا نام ہے جس سے کفر کو خطرہ محسوس ہو. اس کو اسلام نہیں کہتے جو کفر سے خطرہ محسوس کرے. کیوں؟ علی جان گرامی دمشق میں کتنے تھے علی والے؟ ان میں ایک تھا ابو ذر جس کے لیے حکم تھا حکمران وقت کا، امیر شام کا، کہ کوئی ابو ذر سے بات نہ کرے، ابو ذر سے معاشرت نہ کرے، نہ ابو ذر کے پاس جائے، نہ ابو ذر کو بلائے. ابو ذر ہیں دمشق میں رہتے ہیں، لیکن ابو ذر کی تبلیغ جاری کہ اسی حاکم وقت نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ اگر ابو ذر کو تم نے دمشق سے نہ بلایا تو تجھ سے تیری حکومت چھن جائے گی. ایک ایسا بے سر و سامان اتنی بڑی مملکت کے لیے کیسے خطرہ بن گیا؟ عزیزان محترم، کریکٹر کی طاقت ہے. آل محمد کا یہی تو ورثہ ہے. آل محمد کے دو ہی ورثے ہیں عزیزو، ایک علم، ایک کردار. جب علم ہوتا ہے تو کردار ہوتا ہے. اگر علم ہے اور کردار نہیں تو وہ علم نہیں ہے، کوئی اور چیز علم کے نام پر دی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے کبھی کہا تھا، تب برف جہاں بھی ہوگی وہاں ٹھنڈک محسوس ہوگی. برف ہے اور وہاں پر کولنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب آئس نہیں ہے، کوئی شیشہ ہے، کوئی امیٹیشن ہے، کوئی ریپلیکا ہے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، برف نہیں ہے نا. آگ ہوگی تو اس کے سراؤنڈنگ میں ہیٹ ہوگی، اور اگر آگ جل رہی ہے اور گرمی ہے ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے آگ کے نام پر آگ کی کوئی شبیہ جو ہے وہاں رکھ دی گئی ہے لیکن آگ نہیں ہے. تو اگر ایمان باطل پر لرزہ طاری نہ کر سکے تو وہ ایمان نہیں ہے، کچھ اور ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز. یہ ضرب کلیم کے اشعار ہیں. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی ادا سے پیدا. اب یہ بات یعنی آپ کے پاس اس کے علاوہ تبلیغ کا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنی خواہشات مار دیں، آپ دنیا چھوڑ دیں. دنیا کفار کے لیے ہے، آخرت مومن کے لیے ہے. یعنی تو دنیا بھی تمہارے لیے ہے، آخرت بھی تمہارے لیے. کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلائل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ دنیا کی نیکی پہلے مانگنا، وفی الآخرت حسنہ، پھر آخرت کی نیکی مانگنا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اب میں کل کی گفتگو سے متصل ہو جاتا ہوں. مولانا نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. نفس کی مذمت نہیں کر رہے مولانا، فرمانا جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لیا، اور رفع ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب مولا فرماتے ہیں انسان سے مخاطب ہو کہ انسان داؤ کا، فی کا، وہ دواؤ کا پنجا، تیری بیماری تجھی میں ہے، تیری دوا بھی تجھی میں ہے. اے انسان، تیری بیماری تجھی میں ہے، تیری دوا بھی تجھی میں ہے. اتحسب انک جسم صغیر فیک الدواء العالم الکبیر، تو محض ایک جرثومہ نہیں ہے، ایک قطرہ نہیں ہے، تیرے اندر تو بہت بڑا عالم سمایا ہوا ہے. میں نے بارہا مولا کائنات کے اس ارشاد پر گفتگو کی ہے. خدا کی قسم، اور اس ارشاد کے اتنے جہتے ہیں کہ جتنی بار گفتگو کرتا ہوں
ایک نیا پہلو کھلتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ اس کے ایک زاویے کو بھی میں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ ایک انتوال عالم الکبیر جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ نفس کو سنوارو، نفس کو درست کرو، نفس کو سجاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام اور اس سے پہلے یہ عرض کروں، آپ کسی بھی مدرس کو، خطیب کو، عالم کو یہ دین پر اور دین کی تعلیمات بتائیں، اور آپ کچھ ہفتے رکھ لیجئے، کچھ دن رکھ لیجئے، تو سب سے پہلے کس چیز کی بات ہوگی دین کی تعلیمات میں؟ توحید ہے نا؟ اصول دین آپ کیا بتائیں؟ توحید۔ اس کے بعد کیا بات ہوگی؟ رسالت۔ پھر کیا بات ہوگی؟ ایمان۔ اچھا، سرکار ختم مرتبت غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں، جنگ میں۔ جنگ کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ دین کی تعلیمات بتائیں۔ تو کتنی مشکل ہے حضور کے لیے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، ادھر سوال کرنے والا سوال پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین الاسلام، دین اسلام کیا ہے؟ جناب گھنٹوں میں مبلغین دین، مبلغین اسلام، مفتیان دین دین بیان نہیں کر سکتے، حضور سے پوچھا جاتا ہے۔ اب اگر حضور جواب دینے بیٹھ جائیں تو جنگ جائے، اچھا سوال کا جواب نہ دیں تو رسالت جائے، ہے نا مشکل بات؟ کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین العبادت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا دین اللہ کی عبادت کا نام، مخلوق خدا پر شفقت کا نام۔ اتنا فرمایا اور آپ آگے بڑھ گئے کہ یہ ہے دین۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ سے عرض کیا تبلیغ کا اسلوب، ترتیب، آرڈر یہ ہے، ترتیب یہ ہے، پہلے توحید، پھر رسالت اور پھر امامت۔ اب امام علیہ السلام حضرت زرارہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا تعلیم فرماتے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اور جو حضرات وظیفہ دعاؤں کا جاری رکھتے ہیں ان کے لیے حدیث نئی نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ زرارہ اس دعا کو ماننا، دعا یہ ہے اللہم عرفنی، میں نے گفتگو نفس سے شروع کی تھی، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، بار رہا اگر میں تیرے نفس کو نہ پہچان سکا تو میں تیرے نبی کو نہ پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی نبیک، پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ میں اگر تیرے نبی کو نہ پہچان سکا تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ بار الہ تو اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ مولا نے جس دعا کی تعلیم کی، یہ دعا نہ نبوت سے شروع ہوئی، بلکہ اللہ کے نفس سے شروع۔ ابھی تک کی گفتگو میں نے انسانی نفس پر کی ہے، اور پھر شاید ہوا اتنی نفس کا پروردگار کا نفس۔ اور عزیزوں میں ایک بات کہوں گا، اسی نفس سے الہی کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو ایک نفس دیا۔ یہ آپ کے پاس نفس کیوں ہے؟ تاکہ اس نفس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے نفس کو پہچانیں۔ آپ کا وجود کیا ہے؟ مولا کا ارشاد ذہن میں رکھنا، بیماری بھی انسان تیری تجھ میں، دوا بھی تجھ میں۔ آپ کے پاس دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں جو ویزیبل ہیں، ایک چیزیں جو انویزیبل ہیں، جو نظر نہیں آتی، دیکھی نہیں جا سکتی۔ ہاتھ نظر آتا ہے، پیر نظر آتے ہیں، آنکھیں نظر آتی ہیں، ناک ہے، کان ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔
دل کو بھی میں شمار انہی اعضاء میں کروں گا جو نظر آتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. دل دیکھا جا سکتا ہے نا، وہ اعضاء جو دیکھے ہی نہیں جا سکتے. یعنی انسان بیٹھا ہے، ایک دم سے کسی بات پر غصہ آیا، چہرے کی کیفیت بدلی. جس چیز نے، جس قوت محرکہ نے انسان کے چہرے کی کیفیت کو بدلا، اس قوت کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے عضو باطنی. انسان نے وقت گزارا، زندگی گزری، بچپن، لڑکپن، جوانی، اور پھر بڑھاپا آیا، انسان مر گیا. اب جب مر گیا تو ہاتھ تو ہیں، ہلتے نہیں، پیر تو ہیں، انسان چل نہیں سکتا، آنکھیں تو ہیں، دیکھ نہیں سکتا، ناک تو ہے، سونگھ نہیں سکتا. بھائی اگر ہاتھوں کا کام چیزوں کو پکڑنا ہے تو اب بھی اس کو چاہیے تھا چیزوں کو پکڑتا. اب یہ کیوں نہیں پکڑ پاتا؟ اب یہ مر چکا ہے. اب مر گیا تو کیا بات ہے، ہاتھ تو ہے، چہرہ تو ہے، اب نہ اس پر خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے. کہا کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن وہ قوت جو اس کے چہرے کو کبھی پرسکون کرتی تھی، کبھی پریشان کرتی تھی، اب وہ قوت اس میں نہیں رہی ہے. کیا تو وہ قوت ہے کہاں؟ کہا وہ اب اس میں ہے نہیں. کہا جب یہ زندہ تھا اس وقت ہی؟ کہا اس وقت ہی. کہا کبھی دیکھا؟ کہا نہیں، نظر آنے والی قوت نہیں ہے. ناظرین، تو اب قوت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت اس قوت کو کہتے ہیں، انسانی حقیقت اس قوت کو کہتے ہیں جو انسان کی حیات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے. جو انسان کی حیات کا نظام چلائے نظر نہ آئے وہ انسان کی حقیقت ہے. جو پوری کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ٹھیک عزیزان کرام، یہاں تک بات پہنچی. لیکن نفس کو خواہشات پیدا کرتا ہے. یہ اس قوت کا نام اب آسان کرنے کے لیے نفس کہہ لیجیے. نفس خواہشیں پیدا کرتا ہے، ڈیزائرز پیدا کرتا ہے نا. اچھا، نفس ڈیزائر پیدا کرے، نفس خواہشات پیدا کرے. لیکن اس پورے وجود میں نفس کی کوئی جگہ ہے؟ آنکھیں تو سر میں ہیں، کان سر کے ساتھ ہیں، پیر ٹانگوں کے ساتھ ہیں. یہ نفس کہاں ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، دماغ میں. اچھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، اتنا نفس گیا؟ نہیں نا. گویا کہ آپ نفس کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نفس ایک وقت میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. جس کے وجود کا تعین نہ ہو سکے کہاں ہے؟ پورے وجود میں. اچھا، کہ صاحب ہاتھ کے کٹنے سے نفس جا سکتا ہے؟ نہیں صاحب، نفس نہیں جاتا، نفس پھر موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نفس نہ تقسیم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے، اور وقت میں ہر جگہ موجود ہے. اچھا، نفس کو خبر کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے نفس کا پروکسیمل اینڈ ہے آپ کا ہیڈ، ڈسٹل اینڈ ہے آپ کا پیر. پیر میں تکلیف ہوئی، دماغ کو خبر فوراً ہو گئی. بھائی اگر ہاتھ میں تکلیف ہوتی سر کو علم ہو جاتا، اس لیے کہ ہاتھ اور سر قریب قریب ہیں، پیر تو بہت دور ہے، کچھ وقت لگنا چاہیے. کہا نہیں، نفس کی خوبی ہی یہ ہے، نفس کی خصوصیت بھی یہ ہے، جس حصے میں بھی سلطنت کے ہو اس کے فوراً علم میں آ جائے. اب آپ اس بات کا مطلب سمجھیے. پروردگار عالم فرماتا ان اللہ علیم خبیر. اچھا، تو کیا اللہ میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں؟ جی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد نفس کیوں؟ اگر نفس نہ ہوتا تو صادق آل محمد یہ کیوں فرماتے کہ اللہ کے نفس کو پہچانو؟ وہ اللہ کا نفس کیا ہے؟ یہ تو بات ذرا مشکل، لیکن میں کسی تمثیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
انہوں نے کہا دیکھو نفس کی مثال ایسی ہے کہ جس وقت تم چراغ جلاتے ہو، پہلے میں نے یہ مثال دی ہو، لیکن آج ایک اپنے نقطے کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب تم چراغ جلاتے ہو، اب دیکھو یہ بچے اس بات سے واقف نہیں ہو سکیں گے، ان کو انہوں نے چراغ نہیں دیکھا، لیمپ نہیں دیکھا ہے، بلب دیکھا ہے. تو اب آپ ان سے ضرور گفتگو کیجئے اور یہ بات بتائیے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ چراغ جو زیر بحث رہتا ہے، اس چراغ کے لیے ایک محاورہ ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. آج کے چراغ تلے اندھیرا نہیں ہوتا، چراغ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. تو جب چراغ جلاتے ہو تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پرانے زمانے کے چراغ کی، تیل کی. تیل کو آپ نے آگ لگا دی، چراغ جل جائے گا؟ نہیں، تیل تمام کا تمام جل جائے گا، چراغ روشن نہیں ہو سکے گا. اچھا جب تیل اور آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ کمزوری تیل کی ہے یا آگ کی ہے؟ دیکھیے بڑا اہم جملہ ہے یہ اس بیان میں. یہ ویکنس کس کی ہے؟ تیل کی. کہ تیل میں وہ قوت نہیں ہے کہ آگ کی حرارت کو برداشت کر سکے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ نے چراغ جلانے کے لیے تیل اور آگ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دھاگے کو، جس کو چراغ کی بتی کہتے ہیں، ٹھہرایا. اس کا ایک سرا آپ نے تیل میں ڈال دیا، دوسرے سرے پر آپ نے آگ لگا دی. اب چراغ روشن ہو گیا. کتنی چیزیں آ گئی آپ کے پاس؟ ایک تیل، ایک بتی اور ایک آگ. اب 3 چیزیں ہیں. تو عزیزان گرامی سمجھ لیجیے، چراغ کا تیل جسم کی منزل پر ہے، چراغ کی لو، فلیم، شعلہ وہ روح کی منزل پر ہے، اور چراغ کی بتی نفس کی منزل پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تو نفس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہ ذریعہ جو کسی بلند اور پست کو ملا دے اس کو نفس کہتے ہیں. انسان بھی انہی 3 چیزوں سے بنا ہے. ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے. جسم کا اور روح کا کوئی اشتراک نہ تھا، ایک ابسٹریکٹ تھا اور ایک مادہ تھا. یہ مل ہی نہیں سکتے تھے. انسان بن کیسے گیا؟ امام باقر حجت میں اسی اشرا اعظم میں نے انسانی خلقت پر تھوڑی سی بات کی تھی. یہ بن کیسے گیا؟ جمع نہیں ہو سکتے تھے عزیزان گرامی. تو پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے لیے انسان کے جسم اور انسان کی روح کے درمیان ایک چیز کو ذریعہ بنایا، اس کو نفس کہا گیا. اب بن گیا انسان. اور عزیزوں پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لینا، نیکی اور بدی کی کوئی کیفیت نہ جسم پہ آتی ہے، نہ روح پر آتی ہے. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. نیکی، الہام، فجور، تقوی، یہ تمام کیفیتیں نفس پر آتی ہیں. اس لیے میرے آقا کا کام یہ نہیں تھا کہ سر جھکا کے نماز پڑھوا دیں. مشکل کام کیا تھا رسول کا؟ لیکن بات کہیں کی کہیں نہ پہنچ جائے. مشکل کام کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کے نفسوں کو پاک کرو. کیفیت نفس بنانا ہے، پاک نفس کو ہونا ہے نا عزیزان گرامی. اب آپ سمجھ لیں، جب تک نفس پاک نہیں ہے، نہ وضو کا اعتبار، نہ نماز کا اعتبار، نہ روزے کا اعتبار، نہ حج کا اعتبار. وضو تو آپ کے اعضاء کو دھو رہا ہے، آپ کے نفس میں کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ وہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے عزیزان گرامی؟ بس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. وہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے کبھی میں نے کہا تھا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نماز قصر ہو جاتی ہے، تقویٰ قصر نہیں ہوتا. آپ سفر کر رہے ہیں، روزہ قصر ہے، سچائی قصر نہیں ہے. کہ آپ سفر میں اس وقت آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، سفر میں آپ اس وقت حرام کھا سکتے ہیں. نہیں عزیزو، اس لیے کہ جن چیزوں کا تعلق نفس ہے وہ کبھی قصر نہیں ہوتی.
جن کا تعلق جسم سے ہے وہ قصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان کرام؟ تو یہ تو انسان کی حیات ہو گئی. اچھا میں نے کیا کہا؟ ایک ہے مادہ اور ایک ہے روح. روح جو ہے وہ تجرد کی منزل پر، مادہ کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے، مختلف چیزوں سے بنا ہے. یہ دونوں نفس کی وجہ سے مل گئے. اچھا تو پھر انسان کی موت کیا ہے؟ مجھے ایک جملہ اس پر بھی عرض کر دوں. انسان کی موت کیا ہے؟ مادہ مر جائے گا؟ نہیں. سب کہتے ہیں مادہ وہ ہے جس کے لیے کنزرویشن ہے، لا آف کنزرویشن آف میس. یہ بچے بھی جانتے ہیں. نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. مادہ نہیں مرتا. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، اسے کہہ دو روح امر ربی ہے. کہ امر ربی مرتا ہے؟ نہ امر ربی مرتا ہے نہ مادہ فنا ہو سکتا ہے. پھر موت کس چیز کو آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے گا. کہیں نہیں فرمایا جسم کو موت آ جائے گی، کہیں نہیں فرمایا روح کو موت آ جائے گی. فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. موت نام ہے اس رابطے کے ٹوٹ جانے کا جو جسم و روح کے درمیان میں تھا. جب تک رہا انسان کا نظام چلتا رہا، اور جیسے ہی وہ رابطہ ٹوٹا انسان کا زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا. اچھا نفس کی تعریف جو بلندی و پست کو ملا دے. خلاق عالم بھی ایسا ہی ہے، وہ بلند ہی بلند ہے اور انسان پست ہی پست ہے. وہ واجب الوجود ہے، تم ممکن الوجود ہو. ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے. ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے. نہ تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں نہ وہ ہم تک ہماری مجبوری کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، جس طرح تیل میں صلاحیت نہیں تھی، آگ میں تو طاقت تھی، پروردگار میں تو اہلیت طاقت ہے، ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہ وہ ہم تک پہنچ سکے نہ ہم اس تک جا سکے. تو یہ عبادت جس کو کہتے ہو بندے کا اور خالق کا رابطہ، وہ کیسے ہو؟ وہ بلند ہم پست، ہم عبد وہ معبود، وہ خالق ہم مخلوق، ہم ساجد وہ موجود. نہ وہ ہم تک پہنچ سکے نہ ہم اس تک جا سکے. ضروری تھا کوئی رابطہ ہو جو پست مخلوق کو بلند خالق سے ملا دے. بس اس ذریعے کو جو پست مخلوق کو خالق سے ملا دے نفس اللہ کہتے ہیں. وہ نفس اللہ ہے جو کبھی نبی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی امام کی صورت میں ہوتا ہے. میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تھی عزیزوں؟ کہ اس نے اس نفس کو پہچانوانے کے لیے تم کو نفس دیا تھا تاکہ اب یہ پہچانو. اور عزیزوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہجرت کی رات میں نفس خریدا تھا. کیا پروردگار کو نفس کی ضرورت تھی؟ نہیں. نہ وہ خواہشیں ہیں نہ وہاں کیفیتیں. فرمایا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کہ خلاق عالم وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا فرمایا. کیفیتیں نہ تھیں وہ تھا. وہ کیفیتوں سے بلند ہے، وہ کیفیتوں سے ماورا ہے، وہ کیفیتوں کا خالق ہے. اور جس چیز پر تم اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہو وہ تمام کی تمام کیفیت ہیں. مثلا نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں جناب؟ قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. کیا اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرتے ہیں. قربت پہ بات کروں یا رضا پہ بات کروں؟ تو رضا مندی اور ناراضگی کا پتہ عزیزوں سوائے چہرے کے آپ کو نہیں چلتا. میں خوش ہوں، ناراض ہوں، تھکا ہوا ہوں، تازہ دم ہوں، کیسے معلوم کریں گے؟ میرا چہرہ دیکھ کر. ایک صاحب دادا بیٹھے ہوئے، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا. آپ نے دیکھا چہرے کا ایک دم سے رنگ بدل گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ کیا بات ہو گئی تھا کہ آپ کا چہرہ آج ویسا نظر نہیں آ رہا. کس چیز سے معلوم کیا؟ چہرے سے.
گویا کہ مخلوق کی عادت ہے بغیر چہرے کے پتہ چلا ہی نہیں سکتی، اور خلاق عالم وہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں۔ کاوی ساری مخلوق کی یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، رضامندی کا پتہ بغیر چہرے کے چلتا نہیں۔ عزیزان گرامی، بس مخلوق کی اسی مجبوری کو دیکھتے ہوئے تخلیق کائنات کے آغاز پر ہی اس نے کچھ چہروں کو وجہ اللہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کہ ان چہروں کو دیکھتے رہنا، اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھنا اللہ راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہو جائیں تو سمجھنا اللہ ناراض ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ رضا کی کوئی معنی ہو تو مجھ کو بتائیے۔ قربت کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت عشاء کی، قربتاً اللہ۔ بھائی میرے علی خان صاحب قریب ہیں، جناب نقوی صاحب ہم سے قریب ہیں، میرے وہ بھائی تھوڑا دور ہیں۔ اب اگر یہ قریب ہونا چاہیں یا تو میں ممبر سے اتر کے ان کے پاس چلا جاؤں یا ان سے درخواست کروں آگے آ جائیں۔ جب آپ نے نماز پڑھتے ہوئے قربتاً اللہ کہا تو کیا نماز کے بعد اللہ اگر 20 میل دور تھا، نماز پڑھنے کے بعد 10 میل قریب ہو گیا؟ قربت کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ اور خود دوسری طرف کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ جو شہرت سے زیادہ قریب ہو آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ پرلطف جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب ایک دوسرے سے قریب ہو، مہدی علی خان صاحب ممبر سے قریب ہیں تو ممبر ان سے قریب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ممبر سے قریب ہو اور ممبر ان سے دور ہو۔ بھئی وہ کہتا ہے ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ سے بہت قریب ہوں۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ خلاق عالم کی ذات مادی نہیں ہے، یا قربت مادی نہیں بلکہ قربت معنوی مراد ہے۔ اور یہ سمجھ کر عزیزو پورا معراج کا واقعہ جو ہے، دل تو نہیں چاہتا اس لفظ کے کہنے کا لیکن کہہ رہا ہوں، ضائع کر دیا۔ معراج پہ کہاں گئے رسول؟ کہاں گئے؟ اللہ سے ملنے۔ اللہ اوپر ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں محمد ہوتا ہے۔ کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ کسی نے معصوم کے سامنے بھی یہ بات کی، آپ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو، جلال میں آ گئے۔ کیا اللہ جسم رکھتا ہے؟ کیا اللہ ایک مقام پہ محدود ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر کیوں گئے معراج پر؟ کس لیے گئے معراج پر؟ کیوں بلایا معراج پر؟ جب واپس تشریف لائے لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ جیسے یہ جملہ کہا رسالت مآب کو جلال آیا اور غضبناک ہو کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کیا میں اللہ سے ملنے گیا تھا؟ میرا خدا کسی مقام پر محدود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر گئے کیوں تھے؟ اب یہ معراج پر تقریر نہیں ہو رہی ہے، بس ضمن ذکر آ گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم تو اس لیے اپنے حبیب کو ہم نے بلایا تھا تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ جب لوگوں نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں اللہ سے ملنے نہیں گیا تھا، میں تو آیت اللہ سے ملنے گیا تھا۔ سورہ نجم لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اس کو اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی نشانی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس سے وہ چیز پہچانی جائے۔ اللہ کی نشانی کون ہے؟ آپ نے کس سے پہچانا؟ کس سے سنا لا الہ الا اللہ؟ حضور سے۔ تو بھائی اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی تو خود ذات محمد مصطفیٰ ہے نا؟ تو بھائی
جب اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی خود ذات رسول ہے، لیکن کیا ذات رسول مراد ہے یہاں پر؟ نہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں، وہ تو دیکھنے والے ہیں۔ پھر کس کو دیکھا؟ تو عزیزان گرامی، جو حضور کے بعد، محمد عربی کے بعد معرفت الہی کی سب سے بڑی نشانی ہے، اسی کو دیکھنے گئے تھے۔ میں نے معراج پڑھی نہیں، لیکن آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ کیا فرمایا کہ وہ اپنے حبیب سے قریب ہوا اور قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ کانا قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور دیکھ کر پہچان لیا۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، وہ قریب ہوا، دیکھا اور پہچان لیا۔ دیکھو، پہچانا اسی کو جاتا ہے جس کو پہلے سے دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال ایک سوال تو ہے نا، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن عزیزان کرام میں ایک سوال تو پھر بھی موجود ہے نا کہ بھئی اتنی دور کیوں بلایا؟ دونوں کو اتنی دور کیوں بلایا؟ وہی بھیجنا تھی تو جبریل کے ذریعے وہی آ جاتی۔ بس آخری جملہ میرے بیان کا، اگر وہی بھیجنا تھی تو جبریل وہی لے کر آ جاتے۔ اگر حکم شریعت آنا تھا تو آیت نازل ہو جاتی۔ یہ رات کی تنہائی میں اپنے پاس کیوں بلایا؟ عزیزان گرامی، آواز قدرتی آئے گی۔ اگر شریعت کا فیصلہ ہوتا نا تو جبریل کو بھیج دیتا، اگر کوئی حکم امت کے لیے ہوتا تو جبریل کو بھیج دیتا۔ جو فیصلے امت کے لیے ہیں ان عہدوں کا نام ہے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ بس میں یہیں سے کل کی گفتگو میں متصل ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک عہدہ ایسا ہے کہ جن سے کوئی واسطہ کسی بندے کا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے عزیزو؟ اللہ نبی نہیں، اللہ امام نہیں، اللہ رسول نہیں، شریعت کے فیصلے یا نبوت کے ہیں یا رسالت کے یا امامت کے ہیں۔ پروردگار نہ نبی ہے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ رسول ہے، بس پروردگار ولی ہے۔ تو جو اس کی ولایت مطلقہ ہے، معراج کی رات میں محمد کو اپنے پاس بلا کر ولایت مطلقہ کا فیصلہ ہوا تھا۔ اور میں نے ایک جملے میں پوری تاریخ کو سمجھ دیا کہ وہ نبی نہیں، امام نہیں، رسول نہیں، ولی ضرور ہے۔ تو ولایت مطلقہ کا فیصلہ ایسے ہوا، جو ولایت ہماری ہے محمد تم بھی لے لو، علی تم بھی لے لو۔ اور جب ولایت مل گئی تو کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ القیا ہے تسنیہ کا صیغہ، القیا، تم دونوں جس کافر کو چاہو فی جہنم، جہنم میں گرا دو۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو۔ اچھا، میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ سمجھ کر کرتا ہوں کہ میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ محمد و آل محمد کا محب نماز سے غافل ہو۔ لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کو تم سے اناد ہو اس کو گرا دو۔ جمع کا صیغہ ہے، نہیں تسنیہ کا صیغہ ہے، نہ واحد کا نہ جمع کا۔ القیا، تم دونوں کو حق دیا، جس کو چاہو جہنم میں گرا دو۔ اب روایت آئی خلیفہ اول سے، حضرت ابوبکر سے، وہ کہتے ہیں سوائے کے موقع میں موجود ہے کہ جس وقت مومن گزرے گا پورے صراط سے تو اس کی آگ پکار پکار کر کہے گی کہ مومن جلدی گزر جا، تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گزر نہیں سکتا، کوئی بھی جنت میں پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا علی کا پروانہ جنت نہ ہو۔ آواز بلند صلوات۔ پورے صراط سے گزرے گا علی کا دیا ہوا پروانہ دکھا کر، اور جب در جنت پہ پہنچے گا تو شہزادے کھڑے ہوں گے، باپ کا دیا ہوا پروانہ جنت دیکھتے جائیں گے اور اذن دخول دیتے جائیں گے۔ اور جب یہاں تک پہنچا تو پھر اسی میدان حشر میں ایک روایت میں نے اور پڑھی
کہ جب لوگ کھڑے ہوں گے ایک آواز اور آئے گی منادی کی، آواز یہ ہوگی یا اہل المحشر، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اور فاطمہ الزہرا جن امانتوں کو لے کر آئے گی، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اصغر کا خوب بھرا کرتا، پروردگار آج تیرے دربار میں تیرے نبی کی بیٹی یہ مقدمہ لے کر آئی ہے، میری اولاد میں جرم و خطا کیوں ماری گئی، میری زینب بڑے بازاروں میں کیوں پھیلائی گئی۔ میں نے چند جملے کہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں عزادارو، رویا کرو، آنسو بہایا کرو، یہی سید سجاد کی خواہش تھی، یہی سید سجاد کی سنت تھی۔ 40 برس زندگی کے رونے میں گزار دیے، مصلی عبادت پر آئے تو روئے، وضو کا پانی سامنے آیا تو روئے، کھانا سامنے آیا تو روئے۔ ایک مرتبہ قصاب کو دیکھا، جانور کو لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ اس کو پانی پلا لیا کہ فرزند رسول میں اس کو سیراب کر چکا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی پانی پلا